ہم آخر میں تدبیر پور صاحب سے ملتمس ہیں کہ آپ ہمیں اپنا کلام سنائیے. ہمارے آج کے ابھی تک موجود شعرا میں آخری شاعر ہیں ہمارے ساتھ. بہت بہت شکریہ، اور آپ سب کی اور محبت، اپنی رائے سے بھی ضرور نوازیے گا. آپ سب کو سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ بہت اچھا پروگرام رہا. ہمارے مقبول شاکر بھائی نے شروع کیا تھا قائد اعظم کی یاد میں، تو میں شروع میں پڑھ کے یہاں سے گیا تھا تلاوت، اور قائد اعظم کی یاد میں پھر وہ ادھر چلا گیا محاورہ والوں کی طرف، وہ تخلیق کار والا سب بلا رہے تھے. اب سب سے گیا تھوڑا تھوڑا کر کے، پھر واپس آیا ادھر، جہاں سے گیا تھا وہیں آ گیا واپس. پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خبیر تھا. جی تو بہت بہت شکریہ. ہاں ہاں گھوم گھام کے یہیں آ گیا. تو چلیے آخر میں نے کہا کہ شاید ختم ہو گیا ہو، تو آ جاتا ہوں. جی تو ماشاء اللہ، تو چونکہ ہماری ریحانہ بہن نے کہا تو پہلے تقدیسی کلام پیش کرتا ہوں کہ سماعت فرمائیے پر قائد اعظم. بس دو قدر آج چھوڑ دیتا ہوں. تو ایک تقدیسی کلام سماعت فرمائیے. مشکلوں میں اے خدا تیرا سہارا چاہیے، مشکلوں میں اے خدا تیرا سہارا چاہیے، صاحب معراج کا ہم سب کو صدقہ چاہیے. صلی اللہ علیہ وسلم. مشکلوں میں اے خدا تیرا سہارا چاہیے، صاحب معراج کا ہم سب کو صدقہ چاہیے. تیری قدرت کے مظاہر اس جہاں میں چار سو، تیری قدرت کے مظاہر اس جہاں میں چار سو، ان کو دیکھیں ان کو سمجھیں چشم بینا چاہیے، ان کو دیکھیں ان کو سمجھیں چشم بینا چاہیے. اور آیا لا تقنطو دی تو نے ہے قرآن میں، سورہ زمر آیت نمبر 53 نا، لا تقنطو من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. تو آیا لا تقنطو دی تو نے ہے قرآن میں، ہم کو اے غفار اس کا ہی وسیلہ چاہیے، ہم کو اے غفار اس کا ہی وسیلہ چاہیے. اور مدحت سرکار میں بھی ہے ثنا تیری نہاں. صلی اللہ علیہ وسلم. مدحت سرکار میں بھی ہے ثنا تیری نہاں، وہ تیرا شاہکار ہیں دل میں یہ جذبہ چاہیے. جب ہم نعت کہتے ہیں تو اس میں بھی حمد پنہا ہوتی ہے. تعلق وہی حمد اور نعت میں ہے، تعلق ہے جیسا کہ شمس و قمر میں. جو ہم تعریف کرتے ہیں نا، نعت کہتے ہیں تو سمجھیں اس میں بھی حمد کا پہلو ہوتا ہے. کہ مدحت سرکار میں بھی ہے ثنا تیری نہاں، وہ تیرا شاہکار ہیں دل میں یہ جذبہ چاہیے. اور سر مختص آداب، اور سر مختص شعر ہے. ملتظم کا آستاں سرکار کا روضہ دکھا. صلی اللہ علیہ وسلم. ملتظم کا آستاں سرکار کا روضہ دکھا، لطف تیرا چاہیے اور قرب آقا چاہیے، لطف تیرا چاہیے اور قرب آقا چاہیے. صلی اللہ علیہ وسلم. آمین آمین. ملتظم کا آستاں سرکار کا روضہ دکھا. صلی اللہ علیہ وسلم. لطف تیرا چاہیے اور قرب آقا چاہیے. صلی اللہ علیہ وسلم. اور مقطع ہے. پھول کہتا ہے کہ قدموں میں شہیدی کے رہوں، پھول کہتا ہے کہ قدموں میں شہیدی کے رہوں، اے خدا فردوس میں ایسا حدیقہ چاہیے. صلی اللہ علیہ وسلم. پھول کہتا ہے کہ قدموں میں شہیدی کے رہوں، اے خدا فردوس میں ایسا حدیقہ چاہیے. اور مشکلوں میں اے خدا تیرا سہارا چاہیے، صاحب معراج کا ہم سب کو صدقہ چاہیے. صلی اللہ علیہ وسلم. بہت بہت شکریہ. قائد اعظم کی یاد میں کچھ پیش کرتا ہوں. ایک وہ مشہور ہے، وہ تو ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح. اسی زمین میں نے بھی کہا تھا، اور یہ آزاد بن حیدر صاحب تھے بہت لیڈر وہاں، تو انہوں نے قائد اعظم ملین نے مشاعرہ منعقد کیا تھا، اس میں شیل دی تھی انہوں نے اسی نظم کو. تو ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، تو سنا ہی ہوگا. اسی زمین میں ہے یہ.
تو سماعت فرمائیے. جرت کی داستان ہے محمد علی جناح، جرت کی داستان ہے محمد علی جناح، سالار کارواں ہے محمد علی جناح، سالار کارواں ہے محمد علی جناح. اور حسن مطلع ہے اپنے وطن کی شان ہے محمد علی جناح، اپنے وطن کی شان ہے محمد علی جناح، ہر دل پہ حکمراں ہے محمد علی جناح، ہر دل پہ حکمراں ہے محمد علی جناح. اور جس میں سبھی نجوم قیادت ہے مجتمع، جس میں سبھی نجوم قیادت ہے مجتمع، ایک ایسی کہکشاں ہے محمد علی جناح. آداب آداب. جس میں سبھی نجوم قیادت ہے مجتمع، ایک ایسی کہکشاں ہے محمد علی جناح. اور دل میں ہے اپنی قوم کے ہر دم بسا ہوا، دل میں ہے اپنی قوم کے ہر دم بسا ہوا، آنکھوں سے گو نہاں ہے محمد علی جناح، آنکھوں سے گو نہاں ہے محمد علی جناح. اور پوشیدہ اس کے درس میں رستہ فلاح کا، اتحاد و عقیدہ و تنظیم، یونٹی فیتھ ڈسپلن، اگر ہم اس پہ عمل کریں. پوشیدہ اس کے درس میں رستہ فلاح کا، ایک گنج شائگاں ہے محمد علی جناح، ایک گنج شائگاں ہے محمد علی جناح. اور گرداب میں سہارا خدا اور نبی کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، گرداب میں سہارا خدا اور نبی کا ہے، کشتی کا بادباں ہے محمد علی جناح، کشتی کا بادباں ہے محمد علی جناح. اور آواز سن کے جس کی سب اصنام گر گئے، آواز سن کے جس کی سب اصنام گر گئے، کعبے کی وہ اذاں ہے محمد علی جناح. آواز سن کے جس کی سب اصنام گر گئے، کعبے کی وہ اذاں ہے محمد علی جناح، کعبے کی وہ اذاں ہے محمد علی جناح. اور باطل کے آگے سر نہ جھکاؤ یہ کہہ گیا، باطل کے آگے سر نہ جھکاؤ یہ کہہ گیا، خودداری کا نشان ہے محمد علی جناح، خودداری کا نشان ہے محمد علی جناح. اور ملت کے دل کے تار ہیں اس کی گرفت میں، ملت کے دل کے تار ہیں اس کی گرفت میں، اس کا مزاج داں ہے محمد علی جناح، اس کا مزاج داں ہے محمد علی جناح. اور دل سے مٹا دو سارے تعصب ہے اس کا قول، دل سے مٹا دو سارے تعصب ہے اس کا قول، اسلام کی زبان ہے محمد علی جناح، اسلام کی زبان ہے محمد علی جناح. اور دشمن ہے لاجواب مخالف ہے سرنگوں، دشمن ہے لاجواب مخالف ہے سرنگوں، ایک تیغ بے امان ہے محمد علی جناح، ایک تیغ بے امان ہے محمد علی جناح. لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کہا تھا کہ اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ قائد اعظم خطرناک بیماری میں مبتلا ہیں تو میں پارٹیشن نہیں کرتا، اور انتظار کر لیتے کہ یہ دنیا سے گزر جائیں تو پھر پورا کانگریس کے دے دیں. لیکن اسے پتہ انہوں نے اپنی بیماری چھپائی، قربانی دی قائد اعظم نے، قربانی اپنی بیماری چھپاتے رہے، اور جب قائد وہ مل گیا پاکستان پھر اس کے بعد ان کی رحلت ہوئی. تو اور ان پر انگریزوں کی ہمت بھی نہیں ہوئی، سارے جتنے ہیں گاندھی یہ جتنے ہیں بڑے بڑے لیڈر یہ سب بند ہوئے، جیل میں گئے، لیکن ان پر ہاتھ ڈالنے کی ہمت نہیں ہوئی انگریزوں کا، حالانکہ بہت جلتے تھے ان سے، لیکن کوئی ایسا پوائنٹ ملا نہیں کہ ان کو جیل میں بند کرے محمد علی جناح. اور ایک دفعہ ایک جج نے کہہ دیا تھا ان سے، یہ وہ کر رہے تھے وکالت میں، تو انہوں نے کہا کہ مسٹر جناح آپ کسی تھرڈ کلاس جج سے مخاطب نہیں ہیں. انہوں نے کہا مسٹر آپ بھی سن لیں کہ آپ کسی تھرڈ کلاس وکیل سے مخاطب نہیں ہیں. اس نے چپ ہو گیا، تو اتنا مطلب وہ تھا، تو اس لیے ان پہ ہاتھ نہیں ڈال سکے. تو دشمن ہے لاجواب مخالف ہے سرنگوں، ایک تیغ بے امان ہے محمد علی جناح. اور اسلامیان ہند نے پائی نئی حیات، اسلامیان ہند نے پائی نئی حیات، مسلم کا پاسباں ہے محمد علی جناح، مسلم کا پاسباں ہے محمد علی جناح. وہ تھوڑا سا اسی بسرا سے استفادہ ہے، ملت کا پاسباں ہے، مسلم کا پاس تھوڑا سا فرق وہی. ہاں تو ملت آزاد، ملت غلام تھی اسے آزادی مل گئی،
ہاں مسلم کا پاسباں اس لیے کہ وہ پوری دنیا کی اس کی بات کر رہے تھے نا، وہ چاہتے ہی تھے کہ مسلمان سب ایک ہوں اور صحیح معنی میں اسلامی نظام چاہتے تھے۔ آج کل کا وہ شدت پسند نہیں، وہ اقلیتوں کو کوئی حقوق دینا تھا، سب کا خیال کرنا تھا اور اسلام کے اصولوں پہ رہنا تھا، اور یہی ہماری تعلیم ہے اسلام کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ مسجد نبی میں نجران کے عیسائیوں کا جب وہ قافلہ آیا تھا ملنے کے لیے، تو آپ نے ان کو مسجد نبی میں ٹھہرایا، انہوں نے وہیں بات کی، اور جب بعد میں انہوں نے کہا کہ ہماری عبادت کا وقت ہو گیا، کوئی جگہ بتا دیں ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبادت کر لو، اللہ کا گھر ہے، یہ کر لو عبادت، گاڈ کا ہی گھر ہے۔ یہ یہاں بھی لکھا ہوا ہے، یہاں امریکہ میں بھی ان کے چرچ میں اور ہر جگہ لکھا ہوا ہے کہ یہ باقاعدہ حوالہ دیا ہوا اس کا حدیث کا۔ تو آپ نے کہا یہیں عبادت کر لو، تو انہوں نے مسجد نبی میں عبادت کی اور اپنے طریقے سے کی، اور جبکہ ان کا قبلہ مختلف تھا، مسلمانوں کا قبلہ جنوب کی طرف تھا، ساؤتھ، انہوں نے نارتھ کی طرف کیا، اس لیے کہ ان کا قبلہ بیت المقدس تھا، اور مسلمانوں کا تو بدل گیا تھا نا، تحویل قبلہ ہو چکی تھی تو انہوں نے وہ کیا۔ تو بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ان کو عبادت کرنے کی اجازت دے دی، جبکہ پتہ تھا کہ یہ تثلیث کے قائل ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ خدا کا بیٹا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، پھر بھی آپ نے عبادت دی کہ اہل کتاب ہیں۔ اور آج کل کے مسلمان جو ہیں وہ تو ایسے رقامندی میں پھنسے ہوئے ہیں کہ تو میری مسجد میں کیوں آیا، تو یہاں کیوں آیا، سر پھوڑنے تیار رہتے سر مسجد میں بتائیے، ہاں یہ نہ ہو وہ نہ ہو، یہ ہماری مسجد ہے وہ تمہاری مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے اس پہ اپنا قبضہ کر رکھا۔ تو یہ ہمارے پاس یہ حدیث موجود ہے کہ آپ نے عیسائی نجران کے عیسائیوں کو اجازت دی وہ مسجد میں، اور یہاں بھی تمام لکھا ہوا حوالے کے ساتھ، دیکھا ہے آپ نے مسجدوں میں بھی اس جگہ ہر جگہ لکھا ہوا حدیث کو۔ تو اسلامیہ نے ہند نے پائی نئی حیات، مسلم کا پاسباں ہے محمد علی جناح، ملت غلام تھی اسے آزادی مل گئی، قدرت کا ارمغاں ہے محمد علی جناح، اور رکھتا تھا ساز دل میں وہ اسلام کا سرود، رکھتا تھا ساز دل میں وہ اسلام کا سرود، اس لے پہ نغمہ خواں ہے محمد علی جناح، اس لے پہ نغمہ خواں ہے محمد علی جناح۔ امید ہے یہ ہم کو خدائے کریم سے، امید ہے یہ ہم کو خدائے کریم سے، عقبہ میں کامراں ہے محمد علی جناح، عقبہ میں کامراں ہے محمد علی جناح۔ تو بہت سے مخالف ہیں ان کے نا، وہ کہتے ہیں ارے پہلے ایسے تھے، اس طرح رہتے تھے، انگریزی لباس میں شراب پیتے تھے، ارے جو بھی کرتے تھے اللہ تعالیٰ توبہ کے آخر کا دیکھا جاتا ہے، جب بدل لیا انہوں نے اپنا، آخر میں اسلام کی جگہ پہلے شروع میں جو بھی کیا وہ سب معاف ہو جاتا ہے، وہ تو آخر میں جو ہے وہ دیکھیں نا ان کو۔ تو امید ہے یہ ہم کو خدائے کریم سے، عقبہ میں کامراں ہے محمد علی جناح۔ اور سر مختصر شعر ہے، تنظیم و اتحاد و عقیدہ ہے زندگی، تنظیم میں ڈسپلن، مل کے رہو، اتحاد اور ایمان پہ قائم رہو، عقیدہ اپنے ایمان پہ قائم رہو۔ تو تنظیم و اتحاد و عقیدہ ہے زندگی، جس میں وطن کی جان ہے محمد علی جناح، جس میں وطن کی جان ہے محمد علی جناح۔